السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سب انسان انہی کی اولاد ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو لگا شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گی؟ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ ہم انسانوں سے پہلے دنیا میں جن رہتے تھے، جنہوں نے زمین میں فساد کیا تھا، خون بہایا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی، لہٰذا اب جو مخلوق پیدا ہوگی وہ بھی ایسا ہی کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں فرمایا، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ تفسیر قرآن میں لکھا کہ جب ایک مٹھی مٹی لانے کو کہا گیا تو اس زمین کی اوپری پرت ساری آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، یعنی ہر مٹی کا حصہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! وہ جو مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں آئی تو اس میں سفید مٹی بھی تھی، سیاہ بھی تھی، سرخ رنگ کی بھی تھی، پھیکی بھی تھی، نمکین بھی تھی، سخت بھی تھی، نرم بھی تھی، میٹھی بھی تھی اور تلخ بھی تھی۔ یوں سمجھے کہ ساری مٹیوں کا مجموعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں تھا۔ آج کسی کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن انگریز گورے ہوتے ہیں، افریقن کالے ہوتے ہیں، ہم پاک و ہند والے سانولے رنگ کے ہوتے ہیں، کسی کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں تو کسی کے بال سیدھے ہوتے ہیں، کوئی سخت مزاج والا تو کوئی نرم مزاج والا۔ ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد ہے تو اتنا فرق کیوں؟ علماء فرماتے ہیں ساری کائنات کی جو مٹی تھی، یعنی مختلف ذائقوں والی، مختلف رنگوں والی، وہ ساری جمع کی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں، اس لیے آپ کی اولاد کے رنگ بھی الگ ہے اور مزاج بھی الگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم دیا۔ مٹی کو گوندا گیا، ایک مدت کے بعد وہ چپکنے والی مٹی بن گئی، پھر ایک مدت کے بعد گوندا گیا تو وہ بودار گارا بن گئی، پھر ایک مدت کے بعد اس کو گوندا گیا تو وہ خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس پتلے کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو اس پتلے کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا، اور جب روح اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی آپ کی ناک پر پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح آپ کے زبان پر پہنچی تو آپ نے سب سے پہلا جملہ جو کہا وہ الحمدللہ کہا، یعنی کائنات میں انسان نے جو پہلا جملہ کہا ہے وہ الحمدللہ کہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کے جواب میں فرمایا، یا رحمک اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اس سے ہمیں پتہ لگا کہ جب انسان کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہے، یعنی تم پر اللہ رحم فرمائے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں روح آ گئی، آپ گویا کہ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو آپ کو جنت میں جانے کا حکم دیا گیا۔ اب آپ جنت میں اکیلے رہنے لگے، تنہائی محسوس کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا، اور جب آپ گہری نیند سو گئے تو نیند ہی کی حالت میں اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھ کر حیران ہوئے کہ ایک حسین و جمیل خاتون آپ کے پاس بیٹھی ہیں۔ آپ نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں حوا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے اور فرمایا تو اس سے میرا جوڑا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم مہر ادا کرو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اس نبی پر 10 بار درود پڑھو جس کا نام تم نے عرش پر لکھا دیکھا، یعنی میں اور آپ جو اس دنیا میں آئے ہیں
تخلیق آدم کے بعد جو نسل انسانی بڑھی ہے اس نکاح کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے حضور پور نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، کیسا مرتبہ ہے ہمارے آقا کا کہ آپ بظاہر اس دنیا میں نہیں آئے لیکن آپ کا نام شروع سے چل رہا ہے، آپ کا چرچا شروع سے ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ کا نکاح ہو گیا۔ اب آپ کو فرشتوں پر فضیلت کیسے دی گئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اگر تجھے اپنا خلیفہ بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں فرمایا آدم کے پیدا کرنے میں جو مصلحت ہے، جو حکمت ہے، وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، فرشتے خاموش ہو گئے، لیکن آپس میں کہنے لگے کہ اب جو بھی مخلوق پیدا ہوگی وہ ہم سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتی، وہ ہم سے زیادہ علم والی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ جو تمہارے سامنے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اے آدم، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے کائنات کی تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتے حیران ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سے پوچھا گیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے تکبر میں کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں جبکہ آدم مٹی سے پیدا ہے، میں آدم سے زیادہ افضل ہوں، میں انسان کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ پھر شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، ان پر حملہ کروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو تیرا کہنا مانے گا میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو اور جنت سے جو چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور ان دونوں کو دھوکہ دے کر اس پیڑ کی طرف کھینچ لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے جیسے ہی اس درخت کے پھلوں کو کھایا تو آپ دونوں کی سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم اس درخت کے پاس مت جانا اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم جنت سے نیچے اتر جاؤ اور زمین پر رہو، اور اب تم دونوں کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی، پھر اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھنا جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہاری طرف آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس دنیا میں رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 960 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان سے غلطی ہوئی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اپنی گمراہی کا الزام اللہ کو دیا، پر جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور فوراً اللہ سے معافی مانگی، اور جب تک معافی مانگتے رہے جب تک اپنے رب کو راضی نہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے
کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی اپنے اللہ سے مانگے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔